اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد مجاہد حسین رضوی استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اولیاء اور اکفا کا بیان چل رہا ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، ایک نظر پہلے اس عبارت پہ آپ ڈال لیں۔ قال وَإِنْ فَعَلَ هَذَا غیر الولی، یعنی استأمر غیر الولی او ولی غیرہ اولا منہ لم یکن رضا حتی تتکلم به، لأن هذا السکوت لقلة الالتفات الى کلامه فلم یقع دلالة على الرضا، ولو وقع فهو محتمل، والاکتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء، بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه، وتعتبر في الاستعمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه، ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح لأن النکاح صحیح بدونه۔ اس سے پہلے کہ میں اس عبارت کا سلیس ترجمہ کروں، اس عبارت کے اندر جس صورت مسئلہ کا بیان کیا گیا ہے، پہلے اختصار کے ساتھ آپ اس کا مفہوم سماعت کر لیں۔ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ اگر اپنی باکرہ بالغہ بیٹی سے ولی کے علاوہ کسی اور نے اجازت طلب کی، یا ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد نے اجازت طلب کی، مثلا باپ موجود ہے، یہ ولی اقرب ہے، اس باپ کی موجودگی میں باکرہ بالغہ کے بھائی نے نکاح کی، اس سے اجازت طلب کی، تو ان دونوں صورتوں میں باکرہ بالغہ کا ہنس دینا یا اس کا خاموش رہ جانا یہ رضا کی دلیل نہیں بنے گا، بلکہ رضا کے تحقق اور رضا کے ثبوت کے لیے باکرہ بالغہ کا زبان سے بول دینا اور صراحت کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے اجازت دی، میرا نکاح فلاں سے کر دیا جائے۔ کیوں یہاں پر سکوت اور ضحک رضا کی دلیل نہیں بنے گا؟ ولی اگر یہی اجازت طلب کرے تو اس کے اجازت کے بعد بالغہ کا سکوت دلیل بن جاتا ہے رضا کی، اس کی خاموشی دلیل بن جاتی ہے رضا کی، ہنس دینا دلیل بن جاتا ہے رضا کا۔ آخر ولی کے علاوہ یہی اجازت دوسرا طلب کرے یا ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد اجازت طلب کرے، تو پھر صراحت کے ساتھ بولنا ضروری کیوں ہے رضا کے لیے؟ دلیل یہ ہے
کہ ان دونوں صورتوں میں، یعنی غیر ولی کے اجازت لینے کے صورت میں یا ولی اقرب کے موجود ہوتے ہوئے ولی ابعد کے اجازت لینے کی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہو کہ غیر ولی کی بات پر یا ولی ابعد کی بات پر اس نے بے توجہی برتی، کان ہی نہیں دھرا اس کی بات پر، اس لیے خاموش رہ گئی. اس لیے ایسی خاموشی رضا کی دلیل نہیں بن سکتی. اور اگر بالفرض ہم مان لیں کہ اس صورت میں بھی باقرہ بالغہ کی خاموشی رضا کی دلیل ہے، تو اس کے باوجود بھی عدم رضا کا احتمال ہے، اور اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا چپ رہنا بے توجہی کی بنیاد پر ہو. تو اب اس کی خاموشی رضا کی طے دلیل نہیں ہے. اور اس طرح کی رضامندی کو، یعنی خاموشی کی صورت میں رضامندی کو دلیل ماننا، یہ پر بنائے ضرورت ہوتا ہے. اور چونکہ غیر ولی کے حق میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اپنی اجازت کا کھل کر اظہار کرنا یہ کوئی عرف میں بے حیائی اور بے شرمی کا کام نہیں ہے. البتہ اگر اجازت طلب کرنے والا ایسا آدمی ہو جو ولی کا بھیجا ہوا ہے، ولی کا قاصد ہے، اس کا پیغام لے جانے والا ہے، تو ایسی صورت میں باقرہ کا سکوت یا ہنس جانا یہ رضا کی دلیل بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں قاصد ولی کا نائب اور اس کا قائم مقام ہے، اور نائب اور قائم مقام ہونے کی بنیاد پر ولی کا حکم اور ولی کے قائم مقام کا حکم یکساں ہوگا کہ جس طرح سے ولی کی اجازت طلب کرنے کی صورت میں سکوت اور ضحک دلیل خوشنودی اور دلیل رضا ہے، تو ولی کے نائب اور قائم مقام کے حق میں بھی یہ دونوں چیزیں رضامندی کی دلیل ہوں گی. اچھی بات ہے صاحب. اجازت لینے میں کن باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ یعتبر سے اسی بات کا تذکرہ شارح کر رہے ہیں کہ باقرہ بالغہ سے جب اجازت طلب کی جائے تو طلب اجازت کے وقت شوہر کا اس طرح سے تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ شوہر کی کما حقہ معرفت اور اس کی شناخت ممکن ہو جائے. اس لیے کہ جب تک کہ شوہر کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی شناخت باقرہ پر ظاہر نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس آدمی کے تعلق سے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گی، اور اس کے بغیر اس چاہت اور اس کی بے رغبتی کا اور اس کے بغیر، یعنی جب تک کہ صحیح تعارف نہ ہو لڑکی کی چاہت کا یا لڑکی کی بے رغبتی کا پتہ نہیں چل سکے گا. اس لیے بوقت طلب اجازت شوہر کا کما حقہ تعارف ہونا ضروری ہے. رہ گئی بات مہر کے ذکر کی، تو مہر کا ذکر کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، نہ مہر کی مقدار بتانا ضروری ہے. اس لیے کہ نکاح کے انعقاد کی صحت میں مہر کا کوئی ذکر کوئی ضروری نہیں ہے. مہر کے ذکر کے بغیر بھی نکاح درست ہو جاتا ہے.
آگے آپ پڑھیں گے کہ مہر کا ذکر کرنا تو درکنار، اگر بالفرض شوہر یا عورت کوئی یہ شرط بھی لگا دے کہ یہ نکاح میں اس لیے کر رہا ہوں، میں اس شرط پہ کر رہا ہوں یا اس شرط پہ کر رہی ہوں کہ اس نکاح میں مہر نہیں رہے گا، تب بھی مہر کی رقم واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اجازت لیتے وقت مہر کے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ ذکر کر دیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہے۔ اسی طرح سے جو شوہر کو قبول نہیں کراتے ہیں تو اس میں سب کہتے ہیں کہ مہر کی یہ رقم علاوہ نان و نفقہ کے، علاوہ نان و نفقہ سکنا، یہ سب کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ، جب کسی شے کا ثبوت ہوتا ہے نا تو لوازم کے ساتھ ثبوت ہوتا ہے۔ نکاح اگر ہو گیا تو یہ نکاح خود عورت کے نان نفقہ سکنا کو شوہر کے اوپر واجب کرتا ہے، اور نکاح کے لیے یہ چیزیں لازم ہیں، تو ان کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب عبارت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ وَإِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِي، اور اگر یہی کام غیر ولی کرے، یعنی استعمر غیر الولی، یعنی غیر ولی اجازت طلب کرے، او ولی غیرہ اولا منہ، یا ایسا ولی اجازت طلب کرے کہ اس ولی کا علاوہ کوئی ایسا آدمی اس سے قریب ترین ولی ہے، تو اب یہ سکوت یا دہت رضا نہیں ہوگا۔ لم یکن ردن، یکن میں ہوا کی جو ضمیر نکل رہی ہے یہ سکوت اور دہت دونوں کی طرف لوٹے گی، اور وہ مذکور اس کا مرجع ہوگا۔ حتیٰ تتکلم بھی، یہاں تک کہ وہ اجازت کے ذریعے گفتگو کر دے۔ کیوں؟ یہ خاموشی اجازت لینے والے غیر ولی کے کلام کی طرف بے توجہی کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، تو فلم یقع دلالتاً علی الرضا، تو یہ سکوت یا دہت یہ رضا پر دلالت نہیں کریں گے۔ اور اگر رضا پر دلالت کریں گے بھی، ولو وقع، یہ دلالتاً علی الرضا واقع بھی ہو جائیں سکوت اور دہت، پھر بھی اس میں احتمال ہے کہ یہ خاموشی بے توجہی کی بنیاد پر ہو، اور خاموشی پر اکتفا جو کیا جاتا ہے وہ حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور غیر اولیاء کے حق میں اس خاموشی کو رضا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جب اجازت طلب کرنے والا ولی کا بھیجا ہوا آدمی اس کا قاصد اور پیغامبر ہو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ولی کا قائم مقام ہے، اس کا نائب ہے، گویا کہ اس کا اجازت طلب کرنا یہ خود ولی کا اجازت طلب کرنا ہے نا۔ تو جب ولی کی اجازت لینے ہی کی طرح ہو گیا اس کے قائم مقام کی اجازت طلب کرنا، تو جو ولی کا حکم ہوگا وہی ولی کے نائب کا بھی ہوگا۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِمَارِ تسمیت الزوج علی وجہ تقع بہ المعرفہ، اور اجازت طلب کرنے میں شوہر کا اس طور پر نام لینا معتبر ہے کہ اس سے شوہر کی معرفت اور پہچان موجود ہو جائے، واقع ہو جائے، تاکہ اس شوہر کے اندر عورت کی رغبت کا ظہور ہو، بے رغبتی کا ظہور نہ ہو۔ ہاں
مہر کا ذکر کرنا مشروط نہیں ہے، یہی مذہب صحیح ہے، کیونکہ نکاح بنا مہر کے ذکر کے بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، ایک نظر پہلے آپ اس عبارت پہ ڈال لیں۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لَا يَخْتَلِفُ ثُمَّ الْمُخْبِرُ إِنْ كَانَ فُضُولِيًّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَوِ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خلافاً لَهُمَا وَلَوْ كَانَ رَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ إِجْمَاعًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَلَوْ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّيِّبُ تُشَاوَرُ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ بِالرِّجَالِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ فِي حَقِّهَا۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، ترجمہ سے پہلے اس عبارت میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں اختصار کے ساتھ میں ان کی تشریح کر دے رہا ہوں۔ اس عبارت میں دو مسائل کا بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک مسئلے کا تعلق باقرہ سے ہے اور دوسرے مسئلے کا تعلق سیبہ سے ہے۔ باقرہ یعنی غیر شادی شدہ اور سیبہ یعنی شادی شدہ۔ اس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے، ابھی آپ کے سرسری طور پر سمجھنے کے لیے ہم نے باقرہ کا اور سیبہ کا یہ مطلب بیان کر دیا ہے۔ جو دو مسئلے اس عبارت میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو پہلا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ولی نے باقرہ کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کر دیا اور پھر اس کو نکاح کی خبر ملی اور وہ خاموش رہی، تو یہ مسئلہ بھی اسی تفصیل پر ہے جو گزر چکی۔ یعنی اگر مخبر خود ولی یا اس کا قاصد ہے تو ان صورتوں میں باقرہ کا چپ رہ جانا یا اس کا ہنس دینا یہ اس کی رضامندی کی دلیل بنے گا اور اس کا ہونا اجازت نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سکوت کے سلسلے میں دلالت علی الرضا وغیرہ کی حالت اور ہیئت مختلف نہیں ہوتی۔ یعنی جس طرح نکاح سے پہلے شرم و حیا کی وجہ سے باقرہ کے سکوت اور ضحک کو رضامندی کی علامت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نکاح کے بعد بھی چونکہ اس کے حق میں حیا متحقق ہے، اس لیے نکاح کے بعد پہنچنے والی خبر کا حکم بھی نکاح سے پہلے طلب کی جانے والی اجازت ہی کی طرح ہوگا، اور نکاح سے پہلے والے استعمار میں یعنی اجازت طلب کرنے میں، استئذان کہہ لیجئے، اذن طلب کرنے میں جب خاموش رہنا اور ہنس دینا یہ دلیل ہے رضا کی، اس لیے اس کے بعد بھی یہ رضا اور اجازت کی دلیل ہوں گے۔ ثم المخبر سے جو بات مصنف نے کہی ہے کہ یہ نکاح کی خبر دینے والا
اگر ولی یا اس کے فرشتادہ کے علاوہ کوئی فضولی ہوگا، بس معلوم ہے اس کو، اور اس نے جا کر باقرہ کو نکاح کی خبر دے دی، تو اس صورت میں اس کی خبر کی کہ معتبر ہونے کے لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان فضولیوں کا دو ہونا ضروری ہے، اور اگر اکیلے ہو تو مخبر کا عادل ہونا ضروری ہے۔ لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ جس طرح ولی یا قاصد کے مخبر ہونے کی صورت میں یہ چیزیں یعنی دو کا عدد یا عادل ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح مخبر کے فضولی ہونے کی صورت میں بھی یہ چیزیں یعنی دو ہونا یا ایک ہو تو اس کا عادل ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر مخبر ولی کا قاصد ہے تو بالاتفاق عدد یا عدالت شرط نہیں ہے، نہ تو امام صاحب کے ہاں اور نہ ہی صاحبین کے ہاں، کیونکہ قاصد جو ہے یا فرشتادہ جو ہے ولی کا، یہ ولی کا نائب ہے، اس کا قائم مقام ہے، اور جب اس کا قائم مقام اور نائب ہے تو جو چیزیں اصل میں مشروط اصل میں شرط نہیں ہیں وہ فرع یعنی اصل کے نائب اور اس کے قائم مقام میں بھی شرط نہیں ہوں گی۔ اور اس کی بہت ساری نظیریں ہیں، یہ بات صاحب ہدایہ نے کہی۔ ایک نظیر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے اپنے ایسے غلام کو، جس غلام کو اس نے تجارت کی اجازت دے رکھی ہے، پھر یہ اجازت چھین لے، ہے نا، تجارت کی اجازت دی تھی مگر اس اجازت کو وہ منسوخ کر دے، یا کوئی آدمی کسی آدمی کو اپنے کسی کام کا وکیل بنائے اور پھر بعد میں اسے وکالت کے سے معزول کر دے، تو ان صورتوں میں اگر عبد معزول یا وکیل کو حجر اور عزل کی اجازت دینے والا مخبر، یہ کیا ہے، فضولی ہے۔ وکیل کو حجر اور عزل کی خبر دینے والا مخبر فضولی ہے، تو امام صاحب کے ہاں اس میں عدد یا عدالت شرط ہے کہ یا تو دو آدمی وکیل سے کہیں کہ بھائی تمہارے موکل نے تمہیں معزول کر دیا ہے، یا دو آدمی یہ غلام کو خبر دیں کہ تم کو تجارت کی جو اجازت ملی تھی اب تجارت کرنے سے تمہارے مالک نے روک دیا ہے، تو اگر یہ خبر دینے والا مخبر فضولی ہے تو امام صاحب کے ہاں عدد یا عدالت شرط ہے، اس کے بغیر اس کی خبر معتبر نہیں ہوگی۔ اور صاحبین کے نزدیک یہاں بھی کسی چیز کی شرط نہیں ہے، اور عدد اور عدالت کے بغیر بھی اس کی خبر معتبر ہو جائے گی، اور ان کے وہاں معزول فی تجارت غلام یہ معزول ہو جائے گا، یا وکیل وکالت سے معزول ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ جو اس عبارت میں بیان کیا ہے کہ اگر سیبہ بالغہ سے نکاح کی اجازت طلب کی گئی تو سیبہ بالغہ کا چپ رہنا یا ہنس دینا یہ دلیل نہیں بنے گا نکاح کی اجازت کی، بلکہ اس کی اجازت کے تحقق کے لیے اس کا زبان سے بولنا ضروری ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیبہ بالغہ سے متعلق اپنے اس فرمان میں کہ السیب تشاور مفاعلت کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مفاعلت کا ایک اہم خاصہ مشارکت ہے،
اور چونکہ سائل نے سوال کر کے نطق اور گویائی سے اشتراک کے ایک پہلو کو ثابت کر دیا ہے کہ تمہیں بھی رد کرنے کے لیے یا اجازت دینے کے لیے بولنا ضروری ہے، اس لیے سیبہ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بھی اپنی زبان سے اس کی بات کا جواب دے تاکہ اشتراک کا پہلو ثابت ہو جائے اور اشتراک کا تحقق ہو جائے۔ اس لیے سیبہ کے حق میں اس کا زبان سے اپنی رضامندی کا اظہار ضروری ہے۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو سیبہ ہے اس کا مردوں کے ساتھ اختلاط ہو چکا ہے، اور اس اختلاط کی بنیاد پر فطری طور پر اس کے اندر جو شرم و حیا کا مادہ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے۔ اس لیے اب صاف صاف بول دے اپنے نکاح کی اجازت یا رد کے تعلق سے تو عیب نہیں ہوگا، اور نطق کے عیب شمار ہونے ہی کی وجہ سے باقرہ کے حق میں سکوت وغیرہ کو رضامندی کی دلیل مانا ہے، مگر چونکہ سیبہ کے حق میں یہ علت مفقود ہے اس لیے اس کے حق میں سکوت وغیرہ کو رضامندی کی دلیل بھی نہیں مانیں گے، اور اس کا زبان سے بولنا اور تکلم کرنا ضروری ہوگا۔ یہ رہی عبارت کی تشریح۔ اب ایک نظر ترجمے پہ ڈال لیجئے کہ اگر ولی نے باقرہ بالغہ کی شادی کر دی، یہ سیبہ باقرہ کی شادی کر دی اور صغیرہ کی شادی کر دی اور اسے خبر پہنچی اور وہ لو زوجہا یعنی باقرہ بالغہ کی شادی کر دی اور خبر پہنچی، تو یہ صورت بھی ہماری مذکورہ صورت پہ محمول ہے کہ اگر چپ لأن وجہ الدلالت فی السکوت لا یختلف، کیونکہ سکوت میں دلالت کی وجہ مختلف نہیں ہوگی۔ پھر نکاح کی خبر دینے والا اگر فضولی ہو تو اس میں عدد یا عدالت کی امام اعظم کے نزدیک شرط ہے اور صاحبین کا اختلاف ہے، اور اگر ولی کا قاصد ہو تو اجتماعی طور پر عدد یا عدالت کی شرط نہیں ہے، اور اس کی کئی نظیریں ہیں۔ تشریح میں نے ان نظیروں کا بیان کر دیا۔ اور اگر سیب سے اجازت طلب کرے تو اب قول سے اس کی رضا کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ سیب سے مشورہ لیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ اس کا بولنا یہ عیب میں شمار نہیں کیا جاتا، اور حیا مردوں سے ممارست کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، تو اب اس کے حق میں بولی سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی کل آپ پڑھیے گا۔